حمزہ شہباز کوٹ لکھپت جیل سے رہا، کارکنان کا جشن، حمزہ پر پھولوں کی برسات، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم۔ مریم نواز چچا زاد بھائی کو لینے پہنچی، رہائی پر گلے لگایا، گاڑی میں سیلفیاں بنائیں۔ حمزہ شہباز کی رہائی کے بعد وزیر اعظم کو دھمکی، کارکنان سے خطاب میں کہا عمران خان تمہارا یوم حساب قریب ہے، مسلم لیگ نون متحد ہے، یہ لوگ 3 سال میں ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، یہ سرٹیفائیڈ جھوٹے اور فریبی ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس میں حکمرانوں کی چوری سے پردہ اٹھے گا، یہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، جتنی قربانیاں اس پاکستانی قوم کے لیے دینا پڑے گی دیں گے، لیکن اب تمہارا یوم حساب قریب ہے انشاءاللہ۔ 3 سال ہونے کو آئے ہیں، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ، مریم نواز کی مبینہ طور پر حمزہ شہباز کی رہائی کا جشن ہائی جیک کرنے کی کوشش، حمزہ شہباز کے ساتھ پھرتی رہیں۔ شنگھائی برج پر حمزہ شہباز کی تقریر شروع کرتے ہی گاڑی سے نکل کر کارکنوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے جیل سے باہر آنے سے مریم نواز کو مشکلات ہوں گی۔ رہائی کے موقع پر مریم کی حرکات سے ان کی پریشانی واضح تھی۔ مریم نواز نے حمزہ کا شو خراب کرنے کی کوشش کی۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان کو ووٹ دینا عوام کے مجرم کو ووٹ دینا ہوگا، پی ٹی آئی ارکان اپنی جماعت کو ووٹ دینے کو تیار نہیں، محفوظ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کا دوسرا گروپ مریم پر حاوی، مریم نواز کو پنجاب میں نون لیگی سینیٹرز کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا پتہ نہ لگنے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنجاب میں بلا مقابلہ سینٹ انتخابات پر مریم نواز شدید برہم، نواز شریف سے بھی شکایت کی، مریم کسی بھی معاملے پر حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ انڈے مرغی کا ریٹ فکس کرنے والے آج بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ حمزہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے بری ہو گئے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ، لکھا مفرور تایا جان سے کہیں کہ وطن واپس آ جائیں۔ قوم کا پیسہ بے رحمی سے کھانے والے آج ہٹ دھرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ حکومتی ارکان اور اتحادی ہم سے رابطے میں ہیں، بلاول بھٹو کا دعویٰ، کہا سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا، پی ٹی آئی اپنے ہی ارکان اور اتحادیوں سے بات کر رہی ہے لیکن اب دیر ہو چکی۔ حفیظ شیخ کو ووٹ دینے کا مطلب پی ٹی آئی ایم ایف کا ساتھ دینا ہوگا، سینٹ الیکشن کے بعد لانگ مارچ ہوگا، کارکن تیاری پکڑیں۔ مجھے بلاول پہ غصہ کبھی نہیں آتا، ایسا معصوم سا نوجوان ہے، زندگی میں کام کبھی کیا ہوا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ٹائم چاہیے، 50 سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہمیں ٹائم چاہیے۔ کس چیز کا ٹائم چاہیے؟ کیا سرے میں اور کوئی محل بنانا ہے؟ پی پی 50 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، یہاں عوام نہیں حکمران خوشحال ہیں۔ بلاول کو اب کس لیے ٹائم چاہیے؟ کیا سرے میں اور محل بنانے ہیں؟ اسد عمر کا ٹنڈو الحیار میں خطاب، کہا سندھ دھرتی کا نام لیتے ہیں لیکن یہاں والوں کو نوکری پیسے دے کر ملتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جتنی مخاصمت ہے اتنی تو شاید کسی 2 جماعتوں کے درمیان پاکستان میں نہیں ہے، لیکن پنجاب میں بلا مقابلہ اپنے سینیٹرز منتخب کروا لیے ہیں۔ سینٹ الیکشن، پی پی کے وفد کی حکومتی اتحادی ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات، ایم کیو ایم نے سینٹ کے لیے سندھ میں بھی پنجاب فارمولہ اپنانے کی تجویز دے دی۔ فیصل سبزواری نے کہا پنجاب اسمبلی نے اچھا ماڈل دیا، ایسا سندھ میں بھی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ناصر حسین شاہ بولے ٹھیک ہے ایم کیو ایم اسلام آباد میں ہماری حمایت کرے، سندھ سے 2 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرا دیں گے۔ سینٹ الیکشن کے لیے پنجاب فارمولہ پرویز الہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا بیان، کہا پرویز الہی کی کوششوں سے سینٹ امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے، باقی صوبے بھی پنجاب کی تقلید کریں، قومی مسائل پر بھی ایسی ہی یکجہتی کو پروان چڑھایا جانا چاہیے۔ بابر اعظم کی کلاس، جو کلارک کی جار مزاجی، ملتان کے خلاف فاتح کراچی کنگز نے 196 رنز کا ہدف صرف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم نے ناقابل شکست 90 رنز کی باری کھیلی،
जो क्लार्क ने जारहाना अंदाज अपनाया, 54 रन्स बनाए। रिजवान बॉलर्स आजमाते रहे, सब मार खाते रहे। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 119 रन्स का हदफ 17 गेंदों पहले ही मुकम्मल कर लिया। PSL 6 में आज होगा बड़ा मुकाबला। PSL की रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। कराची किंग्स का पलड़ा भारी, 11 मैचेस में से 7 जीता, 3 लाहौर ने जीते। एक मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। PSL 5 के फाइनल में कराची लाहौर को हराकर चैंपियन बना था। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर रखी है। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 7 पैसे और डीजल की कीमत में 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान की फतह का दिन, तजदीद अहद वफा का दिन, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल जश्न बेमिसाल। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब, फजा में तैयारों की घन गरज, शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। तकरीब में मिल्ली नगमों ने भी लहू गरमाया। सरबराह पाक फजाइया बोले, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। DG ISPR का कहना था कि एक कौम की अददी बरतरी नहीं बल्कि अज़्म और हौसला था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से देंगे। स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर मिल्ली नगमा भी जारी। 27 फरवरी 2019 सरप्राइज डे। दिन की रोशनी में पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के अंदर घुसकर बताया कि दलेरी किसे कहते हैं। दुश्मन आज भी अपने जख्म चाटने पर मजबूर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम की कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, भारत ने गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जुई की। पाकिस्तान ने अपने मुंतखब करदा वक्त और मकाम पर जवाब दिया। गिरफ्तार भारतीय पायलट वापस करके जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। LOC पर फायरबंदी का खैर मकदम करता हूँ। मजीद पेशरफ्त के लिए साजगार माहौल की जिम्मेदारी भारत पर है। पाक फौज की हिरासत में रहने वाला अभिनंदन अमन का ख्वाह। भारतीय पायलट ने अपने बयान में कहा कि चाहता हूं कि हम अमन से रह सकें। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। कश्मीर में जो हो रहा है उस पर सोचना चाहिए। फजा से देखा तो दोनों मुल्क एक जैसे हैं। गिरा तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में हूं या भारत में। लोग पकड़ने के लिए पीछे आए तो पाक फौज के जवानों ने बचाया। भारतीय मीडिया अभिनंदन के ख्यालात उसकी अपनी जुबानी देखकर बौखला गया। भारतीय चैनल्स अपने आवाम को अभिनंदन की वीडियो फॉरवर्ड न करने की दरखास्तें करते रहे। मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है किसी ने। सुबह से अलाइड हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं, जिस्म पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। फैसलाबाद के नवाही इलाके में 6 मुल्जिमान का यतीम लड़की पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरा लड़की ने बताया, सिद्दीक, अकमल और रशीद कमेटी के पैसों के तकाजे पर मुश्तइल हुए। मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह की कॉल्स के बायस अस्पताल इंतजामिया मेरा मेडिको लीगल नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मदद करें। वफाकी हुकूमत ने सिंध से ग्रेड 20 और 21 के 6 अफसरान की खिदमात वफाक के हवाले कर दी। सिंध पुलिस में उखाड़ पिछाड़ पर पुलिस अफसरान हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत IG सिंध की तब्दीली में नाकामी के बाद ओछे हथकंडों पर उतर आई है। डस्का में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। SDPO रमजान कंबू, DSP जुल्फिकार विर्क को भी मुअत्तल कर दिया गया। कंदकोट में जबरदस्ती शादी कराने पर दुल्हन थाने पहुंच गई। दुल्हा फरार, बारातियों का थाने के बाहर एहतजाज। दुल्हन ने पुलिस को बताया कि 7 लाख रुपए के बदले चचा ने जबरदस्ती शादी कराई। इस्लामाबाद बाराकहू के इलाके में इमाम मस्जिद को 2 बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में मुफ्ती इकराम, 13 साल का बेटा और शागिर्द शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। तफ्तीश जारी है।
جہلم میں مدرسے کی انتظامیہ نے بجلی ٹھیک کرانے کے لیے طالب علم کو کھمبے پر چڑھا دیا. 15 سالہ طالب علم سیڑھی کی مدد سے کھمبے پر چڑھا. بغیر سیفٹی کھمبے پر چڑھے طالب علم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. وزارت صحت کی ملک میں کرونا وائرس 2 کی موجودگی کی تصدیق. وزارت صحت کا کہنا ہے سارس کووڈ 2 وائرس کے کیس سامنے آئے ہیں. کرونا کی نئی قسم کی شدت کم لیکن منتقلی کا عمل تیز ہے. ARY فیملی کی بزرگ شخصیت حاجی محمد یعقوب گاندھی مرحوم کی برسی پر دعائیہ تقریبات. پاک پتن میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت دعائیہ تقریب. دربار بابا فرید کے سجادہ نشین کے صاحبزادے دیوان عثمان فرید چشتی نے حاجی یعقوب کی خدمات کو سراہا. پیر محل میں دربار حضرت خالد ظفر قدوائی پر ختم شریف کا اہتمام کیا گیا. تقریبات میں حاجی یعقوب گاندھی کے ایصال ثواب اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کی دعا کی گئی. خاشقجی قتل پر امریکی رپورٹ جاری. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملوث قرار. سعودی عرب نے جمال خاشقجی کے قتل پر امریکی رپورٹ مسترد کر دی. سعودی وزارت خارجہ نے کہا امریکی رپورٹ غلط معلومات اور نتائج پر مبنی ہے. عرب ملکوں نے سعودی عرب کے موقف کی تائید کر دی. متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی اظہار یکجہتی. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا سعودی عرب سے متعلق مزید اہم فیصلے کریں گے. ہم سے تعلق رکھنا ہے تو پہلے انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کرنا ہوگی. جمال خاشقجی پر امریکی رپورٹ. ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. کہا سعودی حکومت نے ملوث کرداروں کی تحقیقات کر کے انہیں سزائیں دلوائیں. معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کیے. پاکستان اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. پہلے عوام سے مار کھائی پھر چائے پلائی تو دشمن بھی کہنے پر مجبور ہوا the tea is fantastic. بھارت کی رسوائی. ابھی نندن کی پٹائی کے 2 سال مکمل ہونے پر سوشل میڈیا پر میمز کا سیلاب. بھارتی پائلٹ ابھی نندن پر مزے کی میمز اور ٹویٹ. ایک نے لکھا سنا ہے اس واقعے کے بعد چائے فروش مودی کو چائے سے ہی نفرت ہو گئی. کسی نے لکھا آج کے دن انڈیا میں چائے پینے پر پابندی ہے. 27 فروری پر کتاب لکھوں گا. فواد چودھری کا اعلان. کہتے ہیں بطور وزیر اطلاعات 27 فروری زندگی کا یادگار دن ہے. عظیم واقعے کی فیصلہ سازی کا حصہ تھا. جس طرح سول ملٹری قیادت نے مودی کو جواب دیا وہ قابل تعریف ہے. PSL 6 کا بخار. شوبز ستارے بھی شکار. ماہرہ خان نے گگلی چیلنج پورا کر دیا. PSL کے آفیشیل پیج نے ماہرہ خان کے گگلی چیلنج کی ویڈیو شیئر کی. جس شخصیت کو میں لے کے آیا ہوں نا یہ واحد شخصیت ہے پوری دنیا کی جو اپنی سالگرہ کا کیک کاٹتی ہے. اپنی ضلالت کا کیک بھی کاٹتی ہے ہر سال. I strongly object on this. This is not the way how you treat your guests. پاکستانی لوگ جب مارتا ہے I'm a personal witness sir میں بڑا کوٹ کا ہے. آپ لوگ مارتا الگ ہے اور گھسیٹتا بھی ہے یار. کیا کمال ہے آپ لوگ. اور PSL کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش میں آج بنے مہمان فیصل سبزواری اور اہلیہ مدیحہ نقوی. راشد لطیف اور تنویر کے کرکٹ پر دلچسپ تبصرے. شفاعت نے روپ دھارا بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کا. عاطف نے بھیس بدلا بھارتی پائلٹ ابھی نندن کا. عادی لائے قہقہوں کا طوفان. ننھے احمد نے کی ہار جیت کی پیش گوئی. فیصل سبزواری اور مدیحہ نقوی نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.